الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سیرت کے درس کے سلسلے میں گزشتہ کل تک ہم یہاں پہنچے تھے کہ سوشل بائیکاٹ ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کی شان بنو ہاشم کے اندر وہ تمام افراد جو بھلے ایمان قبول کر چکے تھے یا نہیں تھے، لیکن اس معاملے میں سرکار کا ساتھ دیا، اور ابو طالب اپنے خاندان کو لے کر مکہ مکرمہ سے باہر ایک گھاٹی پر تشریف لے گئے۔ اسی گھاٹی کو بعد میں شیب ابی طالب کا نام دیا جانے لگا، چونکہ 3 سال تک بڑی مشقت سے وقت گزرا، تو جب وہاں سے باہر کا راستہ ہموار ہوا کہ وہ جو عہد نامہ لکھ کر کعبۃ اللہ میں لٹکایا گیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اندر ہی حضرت ابو طالب سے کہہ دیا تھا کہ چچا جان، وہ جو معاہدہ ہے وہ سارا ختم ہو چکا ہے، اس میں صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ اور ابو طالب نے باہر آ کر کافروں سے کہا بھی تھا کہ دیکھو میرے بھتیجے نے یہ خبر دی ہے، اور میرا بھتیجا جھوٹ کبھی نہیں بولتا، اگر یہ بات غلط ثابت ہو تو میں اپنا بھتیجا تمہارے حوالے کر دوں گا، تم قتل کر دینا، اور اگر صحیح ثابت ہو تو یہ جو اقتصادی پابندیاں یا یہ جو سوشل بائیکاٹ والا معاملہ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اللہ کی شان وقت بھی پورا ہو چکا تھا، سرکار باہر تشریف لے کر آئے اور سارا خاندان باہر آیا۔ اس معاہدے کی وجہ سے اندر جو حضرات رہے ان میں سے حضرت ابو طالب بیمار ہو گئے، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی اندر رہتے ہوئے بیمار ہو گئیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ وہاں سے جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا باہر نکلی ہیں تو وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے، بلکہ سہارا لے کر ان کو باہر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا ان کے سہارے پر باہر آتی، اور باہر آنے کے بعد وہ مستقل بنیادوں پر بستر پر لگ گئی تھی، اور ام کلثوم ہر موقع پر اپنی والدہ کے ساتھ نظر آتی تھی۔ بہرحال پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا، اور اس کے 5 یا 6 دن کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا انتقال کر گئی۔ یک کے بعد دیگر 2 بڑے حادثات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشان کن تھے اور دل کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی۔ اب 3 سال کا عرصہ تو وہ ہے کہ جو اندر گزارا ہے، باہر نکلتے ہیں تو وہ حالات تو پہلے سے زیادہ سخت ہیں، اور ادھر سے ابو طالب کا انتقال بھی ہو گیا اور بی بی خدیجہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سوچا کہ یہاں پر دعوت کو قبول کرنے والے پیدا نہیں ہو رہے، بجائے اس کے کہ وقت کو ان کے اوپر لگایا جائے، باہر جانا چاہیے، اور مکہ مکرمہ سے باہر جو لوگ ہیں ان کو جا کر دعوت دینی چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی غرض سے یہ پہلا سفر فرمایا،
جو مکہ مکرمہ سے نکل کر طائف کی طرف جانے والا ہوا۔ اس سفر کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ طائف کے علاقے کے اندر گئے تو وہاں پر 3 سردار تھے، تینوں بھائی تھے۔ ایک کا نام عبد یالیل تھا، ایک کا نام حبیب تھا اور ایک کا نام مسعود تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لے جانے کے بعد ان کو دعوت دیتے ہیں تو ان حضرات نے آگے سے بڑی بے رخی کا اور بڑی بد تہذیبی کا اظہار کیا۔ ایک نے تو تانا مارا، اللہ میاں کو نبی بنانے کے لیے اور کوئی ملا نہیں تھا، آپ ہی رہ گئے تھے نبوت کے لیے۔ ایک کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ اگر تو اپنی بات کے اندر تم جھوٹے ہو تو میں جھوٹے آدمی سے بات نہیں کرتا، اور اگر تم نبی ہو واقعتاً جیسا کہ تم بتلا رہے ہو تو پھر تم سے بات کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تینوں نے عجیب و غریب سا گول مٹول سا جواب دیا۔ چلو جواب دے دیا، اب ان کا فرض یہ بنتا تھا اللہ کے نبی علیہ والسلام کو تکلیف نہ پہنچاتے۔ تو ان ظالموں نے کیا کیا کہ طائف کے اندر جو بادشاہ لڑکے تھے، غنڈے لونڈے، ان کو سرکار کے پیچھے لگا دیا۔ حضرت زید اور اللہ کے نبی علیہ السلام واپسی کے ارادے سے تشریف لا رہے تھے، ان لوگوں نے پیچھے سے آوازیں کسنا شروع کر دی، ان لوگوں نے پیچھے سے پتھر وغیرہ مارنا شروع کر دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید کے بدن مبارک پر پتھر لگتے رہے، آوازیں کستے اور ٹولیوں کی شکل میں آوازیں کستے ہوئے جا رہے تھے۔ اللہ کی شان، طائف کے اندر سرکار کے جانی دشمن خون کے پیاسے عتبہ اور شیبہ کا، ان دونوں بھائیوں کا باغ بھی تھا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا، اگرچہ وہ دشمن تھے لیکن سرکار کی حالت کو دیکھ کر ان کو بھی ترس آ گیا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ وہاں سے محمد تشریف لا رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے باغ کے قریب جب پہنچے تو باغ کے اندر آرام کرنے کے لیے تھوڑا سا تشریف فرما ہوئے تو عتبہ اور شیبہ کو ترس آیا، خود تو نہیں آئے کیونکہ دشمنی چل رہی ہے، دینی معاملات ہیں، اپنے غلام عداس کو بھجوایا اور ایک پلیٹ کے اندر انگور وغیرہ ڈال کر دیے کہ جب وہ جو صاحب ہیں ان کو جا کر دے کر آ جاؤ۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد یہ عداس لے کر گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اس کو کھانا شروع کر دیا۔ اب جو ہی سرکار نے بسم اللہ پڑھی تو وہ عداس نامی جو غلام تھا وہ بڑا دھنگ رہ گیا۔ اس نے کہا آپ کہاں سے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ جملہ جو آپ نے کہا ہے یہ ہمارے یہاں کہا نہیں جاتا، عرب کے یہاں اس موقع پر بسمک اللہم کہا جاتا تھا، بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تھی، بسمک اللہم کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا آپ کہاں سے ہیں؟ کہا جی نینوا کا رہنے والا ہوں۔ کہا اچھا ماشاءاللہ میرے بھائی یونس کے علاقے کے ہو۔ کہا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ عداس نے کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا تھا کہ وہ میرے بھائی تھے۔ سرکار نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ جب یہ بات کرنی تھی کہ عداس نے فوراً سرکار کے ہاتھ پکڑے، چوما، پاؤں چومے اور فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ عتبہ اور شیبہ پیچھے سے سارا کا سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ابو بڑے ٹھنگ رہ گئے کہ یار ہمارا غلام تو گیا، ہم جو ان کو وہاں یعنی کہ ان سے لوگوں کو بچاتے رہے، آج تو ہمارا غلام بھی چلا گیا اور دین ہمارے گھر تک آ جائے گا۔ چنانچہ عداس جب یہاں سے روانہ ہو کر واپس عتبہ اور شیبہ کے پاس پہنچتا ہے، انہوں نے پہلا سوال یہ پوچھا کیا کر رہے تھے؟ یہ چوما چاٹی؟ تو کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں اور ان کی مخالفت اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، جو بھی ان کی مخالفت کرے گا وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ عتبہ اور شیبہ سمجھ گئے کہ یہ تو کام سے گیا، مطلب ہمارے کام کو تو نہیں رہا، لیکن انہوں نے بات کو دبانے کے لیے اس کو منع کیا، بس اس بات کو بھول جاؤ، اس واقعے کو بھول جاؤ۔ اس انداز سے انہوں نے بھی بے رخی کا اظہار کیا۔ سرکار آگے جا رہے تھے تو پھر اسی رات کے اندر اللہ رب العالمین نے جنات کو بھجوایا۔ جب سرکار تہجد کے وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور جنات کی ایک جماعت تھی جو باقاعدہ زمین پر گردش کر رہی تھی اور ان کے ذہنوں میں یہی بات تھی، یہ تلاش کرنا ہے آخر وہ کون سی ایسی ہستی آ گئی کہ جس کے آنے پر ہمارے آسمانوں پر داخلے بند ہو گئے۔ تو یہ تلاش میں تھے
اور یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی پر ایک جگہ پر تہجد میں یا فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ کے نبی کو تو نہیں پتا کہ جنات وہ 6 تھے یا 4 تھے، جتنے بھی تھے. انہوں نے آ کر اللہ کے نبی کا قرآن سنا، اور قرآن سننے کے بعد وہ سمجھ گئے یہی ہے وہ کلام اور یہی ہے وہ نبی آخر الزمان، جن کی بنیاد پر ہم پر سے آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے. اللہ کے نبی تو نماز میں ہے. اللہ کے نبی کو تو نہیں پتا کہ باہر کسی نے سنا. سرکار نماز سے فارغ ہوئے تو پاس کھڑے ہوئے درخت نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ کے نبی کو سلام کیا اور اس کے بعد ساری کہانی سنائی. یوں جنات آئے تھے، آپ کا کلام سنا اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو کر چلے گئے. ایک طرف انسان نہیں مان رہے تھے، اللہ نے جنات کو مسلمان کر دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپسی کا سفر کرتے کرتے مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں، لیکن مکہ مکرمہ کے اندر جانے کے لیے لازم ہے کہ کسی نہ کسی کی پناہ لی جائے، کسی نہ کسی کی پناہ لی جائے. اس زمانے کے اندر یہ دستور ہوتا تھا، اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی آتا تھا، چونکہ سرکار مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے گئے تھے، اب واپس آنا ہے، تو ابو طالب کے انتقال کے بعد جو چھوٹے موٹے کافر بھی تھے نا، وہ بھی جری ہو گئے تھے. مطلب ان کے دلوں کے اندر بھی یہ بات آ گئی تھی کہ معاذ اللہ وہ سرکار کو منہ پر لتاڑ دیا کرتے تھے. جب تک جناب ابو طالب حیات تھے، بڑے بڑے کافر ابو جہل وغیرہ یہ تو چلو ہمت کرتے تھے، لیکن چھوٹے موٹے شتونگڑے جتنے بھی تھے ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی. لیکن جناب ابو طالب کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اب معاملہ یہ ہوا، اب چھوٹے موٹے جتنے بھی تھے وہ بھی جری ہو گئے تھے. اس بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ بغیر پناہ کے جانا یہ تکلیف دہ اور نقصان دہ ہو سکتا ہے. یہ بھی اللہ کی سنت ہے. اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے یہ بات مسئلہ سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو نبی بھی اپنی جان کے تحفظ کے لیے کسی نہ کسی کی پناہ میں جاتے ہیں، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے. تو دار الاسباب کے اندر سبب کو اختیار کرنا ہے، اور سبب اس موقع پر یہی ہے کہ کوئی آپ کو پناہ دے گا تب کہیں جا کر آپ محفوظ ہوں گے. وگن اللہ میاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خود بھی تو حفاظت کر سکتے تھے، لیکن وہ پیغمبر کی حد تک ہوتا، بعد کے لوگوں کو مسئلہ پتہ نہ چلتا. ٹھیک ہے، تو سبب کو اختیار کرنا یہ بھی سنت نبوی ہے. یہ لوگوں کو یہ مسئلہ بتلانا تھا. مطعم بن عدی کی پناہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے، لیکن وہ جو پہلے والے حالات تھے ان کے مقابلے میں حالات 1000 گنا زیادہ بدتر ہو گئے. مخالفتیں اور اب تو وہ کیفیت ہو گئی تھی کہ بالکلیہ طور پر ہر ایک جو ہے نا وہ منہ پر کھانے کو دوڑتا تھا. اللہ کی شان یہ ہے آزمائشیں پوری ہو گئی. اب اس کے بعد آزمائش کوئی نہیں ہے بظاہر. وہ جو تکلیفوں کا دور تھا وہ تکلیف ختم ہونے کے قریب ہے، اور جو اپنا محنت جو اللہ کے نبی نے کرنی تھی وہ کر لی. یوں سمجھ لیجئے کہ اب پھل کھانے کا وقت آیا، لیکن سرکار بہت زیادہ پریشان تھے، بہت زیادہ. اس پریشانی کا صحیح معنوں میں علم اللہ کی ذات کو تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کے دل کے قریب سب سے زیادہ وہ اللہ کی ذات ہے. اس بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دل جوئی کی خاطر اور دل کی تسلی کی خاطر معراج پر بلانے کا فیصلہ فرمایا کہ معراج پر بلایا جائے. کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت اگر ہے تو اللہ کی ذات سے ہے. دنیاوی اعتبار سے چچا سے محبت تھی وہ بھی چلے گئے، بیگم سے محبت تھی وہ بھی چلے گئے. اب ان کو اپنا اصلی محبوب مل جائے اور دل جوئی ہو جائے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے معراج پر بلوایا گیا. آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جو عمرے پر گئے ہیں، یہ جو باب عبدالعزیز ہے، عبدالعزیز کے نام سے دروازہ ہے، تو حرم پاک کی طرف جاتا ہے، اور اس کے بالکل سامنے کعبۃ اللہ ہے. اوپر باب عبدالعزیز ہے، نیچے سیڑھیاں ہیں، سامنے جائیں تو کعبہ ہے. تو یہاں پر ام ہانی کا مکان تھا مکہ مکرمہ کے اندر. اب اس جگہ پر لائبریری بنی ہوئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رات کو آرام فرما رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ لے کر آئیں. چنانچہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام اور سیدنا میکائیل علیہ السلام یہ دونوں حضرات تشریف لائے.
اور ام ہانی کا مکان ہے، ام ہانی کے مکان کے دائیں طرف زمزم کا چشمہ ہے اور بالکل سامنے کعبۃ اللہ ہے، اور کعبۃ اللہ کے باہر وہ حتیم کی جگہ ہے۔ عام طور پر دستور یہی ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل دروازے سے آتے تھے، تو اس مرتبہ دروازے سے نہیں آئے بلکہ دیوار کو پھاڑ کر آئے۔ حضرت جبرائیل دیوار کو پھاڑ کر آئے، اس بنیاد پر اجازت کی ضرورت بھی نہیں اور آنے کے بعد آواز بھی نہیں دی اللہ کے نبی علیہ السلام کو، بلکہ آنے کے بعد وہ جو مخصوص طریقہ کار ہے کہ سرکار کے قدموں کو چوما گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام بیدار ہوئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام جنت سے پورا آپریشن کا سامان لے کر آئے تھے۔ وہ جو پہلی مرتبہ سرکار کا سینہ مبارک اپنا شک کیا گیا تھا، کاٹا گیا تھا، جب اماں حلیمہ سعدیہ کی یہاں سے، اور دوسری مرتبہ کا واقعہ ملتا ہے کہ جب سرکار پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی، اور تیسرا اور آخری موقع یہ تھا سرکار کو ام ہانی کے مکان سے نکال کر لے جایا گیا، کعبۃ اللہ کے اندر باہر حتیم کے اندر جا کر لٹایا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں میں خود دیکھ رہا ہوں، ایک تشت ہے، ایک ٹرے ہے اور اس کے اندر سارا سامان ہے، سوئی ہے، دھاگا ہے، وغیرہ وغیرہ چیزیں ہیں، یہ میں نے خود دیکھی۔ پھر فرمایا کہ جب مجھے لٹایا گیا، چیرا گیا، دل کو نکالا گیا اور پانی لایا گیا زمزم کا، پانی لایا گیا زمزم کا۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمزم کا پانی حوض کوثر سے بھی زیادہ بابرکت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جب جنت سے سارا سامان بھجوا رہے تھے، اگر حوض کوثر کی فضیلت زیادہ ہوتی اللہ کے نبی کے لیے وہاں سے پانی بھی بھجوا دیا جاتا۔ پانی یہاں کا استعمال ہونا اور سامان وہاں کا استعمال ہونا یہ اس بات کی علامت ہے یہ پانی اس پانی کے مقابلے میں زیادہ مبارک ہے۔ اور اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے دل کے اندر علم و حکمت کو بھر دیا گیا، علم و حکمت جو لے کر آئے تھے ان تمام چیزوں کو بھر دیا گیا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے ہم میں سے کوئی بندہ اگر سعودیہ جاتا ہے تو سعودیہ حج کے لیے جائے یا عمرے کے لیے پہلے ٹیکہ لگوانا پڑتا ہے، اور ٹیکہ لگوانے کا مقصد کیا ہوتا ہے وہاں کی آب و ہوا ہمارے لیے موافق ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروانی ہے، اگلا جہاں ہے، اس جہاں کو یا اس جہاں کی چیزوں کو برداشت کرنا ہے تو علم و حکمت کو پہلے سینے کے اندر بھر دیا گیا کہ بڑی بڑی چیزوں کو ہم نے آپ کو دکھانا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے سرکار فرماتے ہیں کہ یہ ساری کاروائی مکمل ہو جانے کے بعد، یہ کاروائی مکمل ہو جانے کے بعد یہ جو اللہ کے نبی کا یہاں پر آپریشن ہوا تھا باقاعدہ سوئی کے دھاگے کے نشانات بھی تھے۔ حضرت انس فرماتے کہ میں نے خود بھی دیکھا بھی تھا، لیکن اللہ کی شان ہے نہ تو خون نکلا، نہ تکلیف ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ گندگی پھیلی، نہ بے ہوش کرنے کی ضرورت پڑی، سب کچھ کھلی آنکھوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے معاملات کروائے۔ حضرت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد مجھے گھر سے باہر نکالا گیا، وہاں سے حتیم سے باہر نکالا تو باہر ایک جنتی سواری کھڑی تھی جس کو براق کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ براق۔ براق برق سے ہے، برق کا مطلب بجلی، تو بجلی جیسے نظر نہیں آتی نا تیز اڑتی ہے، اس سواری کے اندر بھی اللہ نے یہ خاصیت رکھی تھی۔ کتابوں میں آتا اس کا رنگ سفید تھا اور وہ خچر سے چھوٹی تھی اور گدھے سے بڑی تھی، گدھے سے بڑی تھی اور خچر سے چھوٹی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، یہاں تک کتابوں میں آتا ہے سواری کی حد تک جبرائیل امین کا تذکرہ ملتا ہے، اس سے پہلے تک میکائیل کا تذکرہ ملتا ہے، اس کے آگے میکائیل ساتھ تھے یا خود واپس چلے گئے تھے اللہ جانتا ہے، لیکن اتنی بات یہاں پر ملتی ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام سواری کے موقع پر سرکار کے ساتھ تھے۔ اب وہ جنتی جانور تھا، اس نے دنیا کو کیا دیکھا، اللہ کے حکم سے آ گیا۔ سرکار جب ان پر تشریف فرما ہوئے تو ایک دم وہ بدکنے لگا، جیسے سواری شوخی کا مظاہرہ کرتی ہے، شوخی کا مظاہرہ کرنے لگا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کو آواز دے کر کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ تیری پیٹھ پر کون سوار ہوا ہے؟ سید الاولین والآخرین تمہاری پیٹھ پر سوار ہے۔ یہ الفاظ سننے سے کہ وہ براق شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے کوئی بھی ہلت جلت نہیں کی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں اس پر بیٹھا اس کی رفتار کی یہ انتہا تھی کہ جہاں تک نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا ایک قدم ہوتا تھا
دوسری نگاہ میں اس کا قدم نظر بھی نہیں آتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے باہر لے کر جایا گیا، راستے میں کھجوروں والی وادی آئی۔ جبرائیل امین نے یہ نہیں کہا کہ یہ مدینہ ہے، بلکہ یہ کہا یہ آپ کی جائے ہجرت ہے، آپ نے یہاں پر ہجرت کرنی ہے۔ اس کے بعد لے کر چلے طور پر، جگہ دکھائی گئی، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ وہاں سے لے کر کے بیت اللحم کے اندر، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ سرکار اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سرکار کو بٹھایا گیا اور بیت المقدس پہنچا دیا گیا۔ بیت المقدس جب سرکار پہنچے تو وہاں پر سرکار کی سواری کو اسی پتھر کے ساتھ باندھا گیا جس پتھر کے ساتھ اس سے پہلے حضرات انبیاء کرام کی سواریاں باندھی جاتی رہی ہیں۔ اس میں باقاعدہ ایک سوراخ تھا، وہ بند ہو گیا تھا۔ وہ سوراخ تھا، نبی ختم تو سوراخ بند، اب وہ سوراخ نہیں تھا، حضرت جبرائیل نے پر مارا، سوراخ دوبارہ ہو گیا اور سرکار کی سواری کو اس کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیت المقدس پہنچنے کے بعد مسجد اقصیٰ کے اندر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا تمام کے تمام انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جمع کر رکھا ہے۔ جبرائیل امین نے کھڑے ہو کر اذان دی، جبرائیل امین نے کھڑے ہو کر اذان دی۔ اب اس کے بعد نماز پڑھانی ہے۔ اب نماز کون پڑھائے؟ حضرت اعظم بھی موجود ہیں، حضرت ابراہیم بھی موجود ہیں، سارے بڑے موجود ہیں۔ جب سارے بڑے موجود ہوں اس موقع پر امامت کے لیے منتخب کرنا مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا امامت کون کروائے گا؟ فرمایا میں اللہ سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو ان سب میں روحانی اعتبار سے بھاری ہو، وزنی ہو، اس کو امامت کے لیے آگے کر دو۔ لہذا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی کے اوپر کھڑا کر دیا گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کعبۃ اللہ سے ڈائریکٹ اللہ اوپر لے جاتے، اتنا لمبا راؤنڈ کیوں لگوایا؟ اتنا لمبا جو راؤنڈ ہے یہ کیوں لگوایا کہ یہاں سے کوئی طور پر بیت اللحم پھر بیت المقدس یہاں لے جانے کی وجہ علماء نے اس کی مختلف وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ یہ جو بیت المقدس شام کا علاقہ ہے نا، یہ زمینی اعتبار سے سب سے اونچا علاقہ ہے، گویا کہ آسمان پر جانے کے لیے یہ زمین کا ایئرپورٹ ہے۔ اس بنیاد پر بھی اللہ کے نبی کو وہاں لے جایا گیا کہ شام کا جو علاقہ ہے نا، شام کا یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر اکثر اور بیشتر انبیاء کرام تشریف لائے۔ اس بنیاد پر اللہ کے نبی بھی نبی ہیں، تو جہاں دیگر تمام انبیاء گئے ہیں اللہ کے نبی کو بھی وہاں جانا چاہیے۔ تیسری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ شام کا علاقہ اور بیت المقدس کا جو علاقہ ہے اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ وہ جگہ ہے کہ جو برکت والی جگہ ہے، تو برکت والی جگہ پر اللہ کے نبی کا ہونا یہ یقینی اعتبار سے ہے۔ اب وہ سواری اس کے بعد کہاں گئی اللہ جانتے ہیں، لیکن یہاں تک سرکار کے ساتھ براق والی سواری آئی اور اس کے بعد یہاں سے یوں سمجھ لیجئے کہ لفٹ لگوا دی گئی، سیڑھی معراج عربی زبان کے اندر سیڑھی کو کہا جاتا ہے، عربی زبان کے اندر سیڑھی کو معراج کہتے ہیں۔ اب اس کے لوگوں نے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں، جو بھی نام رکھے، مقصد یہی تھا کہ یہاں سے دوسرا سفر اللہ کے نبی علیہ السلام کا شروع ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، اسراء، اور یہاں سے اوپر والے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہ دونوں حضرات سیڑھی پر چڑھتے 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 آسمان پہ پہنچے۔ پہلے دروازے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، ٹھیک ہے، اب کھٹکھٹانے والے کون ہیں؟ جبرائیل امین ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، پیچھے دربان بھی فرشتہ ہوگا، تو جو بھی فرشتہ ہوگا وہ حضرت جبرائیل کا تو ماتحت ہوگا، ایسا ہے کہ نہیں؟ پہلا سوال کون؟ جبرائیل، دروازہ کھولنا چاہیے نا، دروازہ نہیں کھولا۔ کون ہے آپ کے ساتھ؟ محمد، پھر بھی دروازہ نہیں کھولا۔ اچھا ان کو بلوایا گیا ہے؟ جی بلوایا گیا ہے، اس کے بعد دروازہ کھولا۔ علماء نے لکھا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے پاک پیغمبر علیہ السلام کو آسمان کا نظام
سمجھانا ہے کہ ہمارے یہاں قواعد اور ضوابط کی اتنی پابندی ہے، سید الملائکہ بھی ہیں اور سید الاولین والآخرین بھی ہیں، لیکن ضابطے کے وہ بھی پابند ہیں، ان کو بھی اگر آنا ہے اجازت لے کر آنی ہوگی۔ چنانچہ یہ 3 سوالات کروانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ تاکہ امت کو پیغمبر کے واسطے سے پتہ چلے اللہ تعالیٰ ضابطے کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے جو ضابطے پر عمل کرنا جانتی ہے۔ اور یہ بھی پیغام دینا ہے کہ کوئی کل کو یہ نہ سمجھے کہ جی حضرت جبرائیل یا آسمان سے کوئی غلط خبر آ سکتی ہے۔ اللہ کا مضبوط پہرا ہے آسمان کے دروازوں پر، وہاں سے جو بھی ہوگا وہ اللہ کی اجازت سے ہی ہوگا، اس میں غلطی کی، جھوٹ کی یا غلط بیانی کی آمیزش نہیں ہے۔ پہلے آسمان پر داخل ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سرکار تو نہیں جانتے تھے کہ حضرت آدم کون ہے کون نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل نے تعارف کروایا، یا رسول اللہ سلام کیجیے، آدم ہے، ابو البشر، سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے۔ اللہ کے نبی فرماتے میں نے دیکھا حضرت آدم کبھی دائیں طرف دیکھتے تو ہنستے، پھر بائیں طرف دیکھتے تو رونا شروع کر دیتے۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اور میں دائیں طرف دیکھتے ہیں ان کی ذریت میں سے، اولاد میں سے جو نیکوکار لوگ ہیں ان کے چہرے نظر آتے ہیں، ان کو مسکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ بائیں طرف دیکھتے ہیں جو بدکار ہیں ان کے چہروں کو دیکھتے ہیں، ان کو رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ملاقات ختم ہوئی، سرکار دوسرے آسمان پر تشریف لے کر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر گئے، حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر گئے، حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر گئے، حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر گئے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اور ساتویں آسمان پر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سرکار 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے، مکہ والے بھی تک سو رہے تھے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ وہاں معاملات کیا ہو رہے ہیں۔ 7 آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئی۔ اس کو اگر آسانی سے یاد کرنا ہو کہ کون سے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی تو آیاہما اس جملے کو یاد کریں۔ آیاہما میں پہلے آتا علی تو پہلے آسمان پر آدم، پھر آتا عین تو دوسرے آسمان پر عیسیٰ، یا اور پھر تیسرے نمبر پر یا آتا ہے تو یا سے یحییٰ، یا اس کے بعد نہیں الف آ گیا، ہاں الف آ گیا نا، غلط ہو گیا۔ الف سے آدم، عین سے عیسیٰ، یا سے یحییٰ، یا سے یوسف، ٹھیک ہے۔ پھر الف سے ادریس، پھر ہا سے ہارون، پھر میم سے موسیٰ، پھر الف سے ابراہیم۔ 7 آسمانوں پر ان 7 انبیاء کرام سے یا 8 انبیاء کرام سے اللہ کے نبی کی ملاقات ہوتی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ان حضرات انبیاء کرام سے ملاقات کیوں کروائی گئی؟ ان انبیاء کرام سے ملاقات کیوں کروائی گئی؟ کتابوں کے اندر علماء نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ حضرت آدم سے ملاقات کی وجہ ایک دشمن کی باتوں میں آنے کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت سے نکلنا پڑا۔ دنیا میں آنے کے بعد بھی وہ اسی بنیاد پر پریشان رہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی دشمنوں کی وجہ سے اپنا وطن معلوف چھوڑنا پڑے گا اور آپ ساری زندگی اپنے وطن کو یاد کرتے رہیں گے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لائے تھے تو کیا فرمایا تھا کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کہ تجھ سے بڑی محبت ہے، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، پر تیرے پڑوسی مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے۔ حضرت آدم سے ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جیسے ان کو دشمنوں کی وجہ سے اپنا وطن معلوف جنت چھوڑ کر دنیا میں آنا پڑا اور پھر وہ غمگین رہے، آپ کو بھی دشمنوں کی وجہ سے وطن معلوف مکہ مکرمہ چھوڑ کر آپ کو دوسری جگہ پر جانا پڑے گا اور آپ مکہ مکرمہ کی یاد میں رہیں گے۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف
کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو تکلیف پہنچائی تھی، اے محمد یہودی آپ کو بھی تکلیف پہنچائیں گے۔ حالانکہ ابھی تو مکہ مکرمہ میں ہے، وہ یہودی تو مدینہ میں ہے، پہلے سے بتلا دیا گیا، اشارہ دے دیا گیا کہ یہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کا بھی یہودیوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ یہودیوں نے ان کو شہید کر ڈالا تھا، یہودیوں نے ان کو شہید کر ڈالا تھا۔ تو سرکار کو بھی شہید کرنے کی کتنی مرتبہ کوشش ہوئی۔ ایک مرتبہ تو پکا پلان تھا کہ پیچھے بندہ بٹھایا، سرکار کو نیچے بٹھایا، اوپر سے پتھر گرانے کا، لیکن اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کا معاملہ فرمایا۔ تیسرے نمبر پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اٹھا کر کنویں میں ڈالا تھا، لیکن جب یوسف علیہ السلام کو اقتدار ملا تو کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیوں آج تم پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے، تم سب کو میں نے معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے یہ آپ کے بھائی ہیں، سارے مکہ والے رشتہ دار ہیں، کل کو جب آپ کو ان کے اوپر غلبہ ملے گا تو پھر آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ تو جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، سرکار نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی پکڑ وغیرہ نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک امت جو جنت میں داخل ہوگی وہ یوسف علیہ السلام کی شکل میں خوبصورت بن کر داخل ہوگی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت ادریس علیہ السلام یہ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے خط و کتابت کی اجازت کی۔ آگے چل کر محمد آپ نے بھی لوگوں کو دعوتی خطوط ارسال کرنے ہیں، تو جو کام آپ نے کرنا ہے کہ خطوط وغیرہ والا کہ بادشاہوں کو خط لکھے جائیں، ان کے موجد سے آسمانوں پر آپ کی ملاقات کروا دی گئی کہ آپ بھی یہ کام کریں گے۔ چنانچہ سرکار نے سن 6 ہجری کے بعد 7 ہجری کے بعد باقاعدہ عمرا کو سلاطین کو خط وغیرہ لکھنے شروع فرمائے تھے۔ اگلے آسمان پر ملاقات ہوئی کس کی؟ حضرت کس کی؟ کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ اگلے آسمان پر 5واں حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام سے اگلے آسمان پر ملاقات ہوئی۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے کر گئے تھے اللہ سے ملاقات کے لیے، پیچھے اپنی قوم کو حوالے کر دیا تھا حضرت ہارون کے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ ان سے ملاقات اس بات کی طرف اشارہ ہے آپ کے منع کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ کیا کریں گے؟ آپ کے منع کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ کیا کریں گے؟ شرک کے اندر مبتلا ہوں گے۔ آگے چلیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کس بنیاد پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام کے اندر جبارین قوم کے خلاف جہاد کیا تھا۔ سرکار آپ کو بھی جانا ہے، چنانچہ سن 9 ہجری کے اندر سرکار بھی تبوک کے سفر پر روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات میں اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ حضرت موسیٰ اپنی زندگی میں ملک شام کو فتح نہیں کر پائے، آگے چل کر ان کے خادم حضرت یوشع کے ہاتھوں ملک شام فتح ہوا۔ اے پیغمبر آپ کی حیات میں بھی مکمل فتح نہیں ہوگا، آپ کے خادم عمر بن خطاب کے زمانے میں یہ ملک شام فتح ہونا ہے۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، اس میں غرض یہ تھی کہ آپ کعبے کو بنانے والے ہیں نا، آپ کعبے کو آباد کرنے والے ہیں، کعبے کو بنانے والے کو تو دیکھ لیں، حضرت موجد ہیں کعبے کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا تھا۔ تو ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے سرکار دنیا میں آئے، مکہ مکرمہ آباد انہوں نے کیا، اللہ رب العالمین نے یہ چاہا کہ 7ویں آسمان پر ان سے ملاقات بھی کروا دی جائے، حضرت ابراہیم سے ملاقات بھی کروا دی گئی۔ یہ 7 آسمانوں پر ان حضرات انبیاء کرام سے ملاقات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
7ویں آسمان پر میں نے دیکھا کہ وہاں پر بیت المعمور ہے، فرشتوں کا کعبہ۔ علماء نے لکھا اگر وہاں سے اگر ناپ کر دھاگا نیچے چھوڑا جائے سیدھا کعبے کی چھت کے اوپر آ کر گرے، بالکل ایکوریٹ اس کا وہ ہے اپنا زاویہ ہے، بالکل سیدھ میں۔ اور یہاں پر نیچے انسان اور وہاں پر اونچے فرشتے عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ فرمایا کہ 70,000 فرشتہ ایک وقت میں طواف کرتا ہے، اور جس فرشتے کی ایک مرتبہ باری آ جائے نا دوبارہ زندگی بھر اس کی باری نہیں آتی ہے۔ یہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے کر گئے، 8ویں منزل آتی ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ سدرہ بیری کے پتوں، بیری کے درخت کو کہتے ہیں، کانٹے والی نہیں ہوتی بیری، بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں نے اس کے پتے دیکھے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے، اور اس کا جو پھل دیکھا وہ عجیب و غریب مٹکے کی طرح بڑے بڑے پھل وغیرہ وہاں پر لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد فرمایا اس پر یعنی ان پتوں کے اوپر جب اللہ کے نور کی تجلی پڑتی تھی تو فرشتے تتریوں کی شکل کے اندر وہاں بار بار آ کر پروانے کی طرح گرتے تھے۔ یہاں سے آگے چلیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سرکار کی ایک جگہ سے گزر ہوا، شریف الاقلام، یعنی کہ جو نیچے والوں کے نام اعمال اوپر جاتے ہیں نا، اوپر بالکل سناٹا ہو کا عالم، ٹھیک ہے، قلم کے چلنے کی آواز آ رہی ہے جیسے آتی ہے نا، جیسے سناٹے کے اندر گھڑی کسی ٹک 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 کرتی ہے، تو وہاں پر اولین آخرین آنے جانے والے سب کا نام اعمال وہاں جمع ہوتا ہے، ان کے معاملات کو لکھت پڑھت کی جا رہی ہے، قلم کے چلنے کی آواز۔ یہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے سواری چینج ہو جاتی ہے اور ساتھی بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اگلی سواری کا انتظام فرما کر یہاں سے واپس ہو جاتے ہیں۔ اس مقام کو مقام رف رف کہا جاتا ہے، مقام رف رف کہا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل آپ آگے ساتھ نہیں جائیں گے؟ فرمایا نہ حضور نہ، اس سے آگے ایک قدم بھی بڑھا نا میرے پر جل جائیں گے، میرے پر جل جائیں گے، آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو پر چل جائیں گے۔ پھر اس موقع پر وہ میں نے بات آپ کو سنائی تھی، حضرت شاہ جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ والے، حضرت شاہ جی فرمانے لگے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل امین کی جگہ پر میں ہوتا تو میں سرکار کا ساتھ نہ چھوڑتا، اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ محمد کے ساتھ چلنے جلا نہیں کرتے ہیں بلکہ انہیں جلا ملتی ہے، مطلب ان کو زندگی ملا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گئے اور پھر آگے چل کر اللہ رب العالمین کی ملاقات ہے اور دربار خاص کے اندر بات چیت ہے۔ کیا باتیں ہوئیں، کیا باتیں نہیں ہوئیں اللہ جانتا ہے، کیا باتیں ہوئیں کیا باتیں نہیں ہوئیں اللہ جانتے ہیں۔ ان باتوں کی حقیقت کو ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاروں نہروں کو بھی دیکھا، پانی کی نہر، اللہ کے نبی نے دودھ کی، شہد کی اور شراب کی، چاروں نہروں کو دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ یہ آخری چیز دیکھنے کے بعد اب یہاں سے جبرائیل امین سے جدائی ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی جبرائیل یہ کیا ہے؟ فرمایا سرکار نہریں ہیں، کہاں جا رہی ہیں؟ کہا سرکار یہ تو نہیں پتا کہاں سے آ رہی ہیں، اتنا پتا ہے کہ یہ کوثر کی طرف جا رہی ہیں، حوض کوثر کی طرف۔ اچھا جی، بس اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، آگے سفر کرنا ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل نے کہا کہ سرکار آپ آئے ہوئے ہیں نا، آپ اللہ میاں سے پوچھ لیں، ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ آ کہاں سے رہی ہیں، یہ پتہ تو چل جائے نا کم سے کم آ کہاں سے رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی تو یکدم فرشتہ آیا اور کہا کہ آپ آنکھیں بند کیجئے۔ سرکار نے آنکھیں بند کی اور چند لمحوں کے بعد فرمایا آنکھیں کھولیں۔ آنکھیں کھولی جب جیسے ہی تو سرکار فرماتے کہ میں نے دیکھا سامنے قبہ ہے، قبہ آپ لوگ کیسے سمجھے، مطلب یہ نہیں کہ بیت المقدس ہے نا اس کے اوپر گنبد نما گول والا ایسا قبہ ہے۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا قبہ کہ اگر اس قبے پر میں سمجھتا ہوں، سرکار نے فرمایا اگر اس قبے پر ساری مخلوقات کو اٹھا کر رکھ دیا جائے تو ساری کی ساری مخلوقات اس قبے پر اتنی چھوٹی معلوم ہوگی جیسے کسی بڑے پہاڑ پر چھوٹا سا پرندہ لا کر کھڑا کر دیا۔ فرمایا کہ مجھے فرشتے نے کہا غور سے دیکھیں جی، تو میں نے غور سے دیکھا تو چاروں نہریں وہ اندر سے آ رہی تھیں،
چاروں نہریں اندر سے آ رہی تھی اور کمال یہ تھا کہ نہریں آپس میں مکس نہیں ہو رہی تھی. یہ کمال تھا. شروع کریں ماشاءاللہ, شروع کریں. مکس نہیں ہو رہی تھی بلکہ ساری کی ساری اپنے اپنے طرز کے اوپر چلی جا رہی تھی. ایک یہودی نے خالد ابن ولید سے سوال کیا, یہ بات آپ کے نبی والی سمجھ میں نہیں آتی, 4 نہریں اور چاروں جو چل رہی ہیں اور مکس نہیں ہو رہی ہیں. حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں مثال دے کے سمجھا دوں تو مسلمان ہو گئے؟ کہ بالکل. حضرت نے فرمایا تمہارے دماغ میں بھی 4 نہریں ہیں, تمہارے دماغ میں بھی 4 نہریں ہیں. ایک نہر کا پانی تمہاری آنکھ میں جاتا ہے, ایک نہر کا پانی تمہارے ناک میں آتا ہے, ایک نہر کا پانی تمہارے کان میں جاتا ہے, ایک نہر کا پانی تمہارے منہ میں جاتا ہے. آج تک یہ نہریں مکس ہوئی ہیں؟ کہا نہیں. تو کہا جو خدا ان کو بچا سکتے وہ خدا ان کو نہیں بچا سکتا. فوراً وہ یہودی یہ بات سن کر مسلمان ہو گیا. اللہ کے نبی نے دیکھ لی, جبرائیل نے اتنا ہی کہا تھا کہ یہ تو مجھے پتا کوثر کی طرف جاتی ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہاں سے آتی ہے. چلو دیکھ لیا قبے کے اندر سے آ رہی ہے نا, ٹھیک ہے. اب اللہ کے نبی چاہتے ہیں واپس جائیں. وہ فرشتہ خود کہتا ہے یا رسول اللہ آپ دیکھنا نہیں چاہیں گے, آ کہاں سے رہی ہے؟ کہ قبے, مطلب آپ کھولنا نہیں چاہیں گے. آگے دروازہ لگا ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا میرے پاس اس کی کنجی نہیں ہے, چابی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کنجی میں بتا دیتا ہوں, اس کے قریب جا کر پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کھل جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جا کر یوں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی, اس کا دروازہ کھل گیا. تو میں حیران رہ گیا کہ سامنے میں نے دیکھا بسم اللہ کی میم سے دودھ کی نہر, لفظ اللہ کی ہا سے شہد کی نہر, الرحمن کی میم سے شراب کی, اور الرحیم کی میم سے اپنا شہد کی, 4 نہریں وہاں سے نکل رہی ہیں. اور پھر جب میں باہر آیا ساری کیفیت معلوم ہو گئی. گویا کہ اس موقع پر مجھے یہ پیغام دیا گیا کہ تمہاری امت کا جو کوئی بندہ بھی خلوص دل کے ساتھ مجھے ان ناموں سے یاد کرے گا, ان 4 نہروں سے اس کو ضرور بھی ضرور سیراب کروں گا. بسم اللہ الرحمن. آگے سمجھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے واپس تشریف لے کر گئے. اللہ میاں نے سوال پوچھا, ہاں بھیا کیا لے کر آئے ہیں, کیا لے کر آئے ہیں؟ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو عقل دی نا, عقل وہ کامل درجے کی عقل ہے. اب ہماری ذرا کوئی ہوتا کہ ہمارا ذہن کہتا ہے اللہ جی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, ہاں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خدایا ہر چیز تیرے خزانے کے اندر موجود ہے سوائے ایک چیز کے, اور وہ ہے عاجزی. آپ کے خزانے میں عاجزی نہیں ہے, میں عاجزی لے کر آیا ہوں. کیا مطلب؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات, زبان سے کی جانے والی عبادات, بدن سے کی جانے والی عبادات, مال کے ذریعے سے کی جانے والی عبادات, خدا ساری کی ساری تیرے لیے. جب میں اپنی عبادات کو آپ کے قدموں پر نشاور کرتا ہوں اس سے بڑھ کر تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 قسم کی عبادات کو اللہ کے سپرد کیا. اس موقع پر اللہ رب العالمین نے بھی آگے سے جواب دیا السلام علیکم ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلامتی ہو, ورحمت اللہ اللہ کی رحمت ہو, وبرکاتہ اور برکتیں ہوں. سرکار اس موقع پر بھی عقل مندی کا تقاضا, عقل مندی کا تقاضا اس موقع پر اللہ کی رحمت جوش میں ہے. سرکار نے فوراً اپنی امت کو یاد کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہم پر بھی سلامتی ہو اور جتنے بھی نیکوکار بندے ہیں ان سب پر سلامتی ہو. ٹھیک ہے جی, یہ وہاں معاملہ ہوا اللہ میاں کی طرف سے. اب تحفہ لینے کا اور تحفہ دینے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ملاقات کے اندر 3 چیزیں عطا فرمائیں, 3 چیزیں عطا فرمائیں. نمبر 1 سورہ بقرہ کی آخری آیات, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. نمبر 2 50 نمازیں. نمبر 3 اس بات کا اعلان کہ جو کوئی بھی بندہ شرک نہ کرے میرے ساتھ, باقی کوئی سا بھی گناہ کر کے آئے ہم اس کو معاف کر دیں گے. اللہ کی شان یہ ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام 6 آسمان پر حضرت ابراہیم ہے تو بڑوں کے سامنے 7ویں پر 6 آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کیا بنے؟ یہ بنے. انہوں نے کہا نا, میری امت
2 نہیں پڑھ سکی تھی، میری امت 2 نہیں پڑھ سکی تھی، 50 کیسے پڑھے گی؟ واپس 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 9 مرتبہ سرکار کو واپس کیا گیا، 9 مرتبہ سرکار کو واپس کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے اللہ رب العالمین نے طے وہی 50 کی ہوئی تھی، یہ طریقہ کار تھا کہ بار بار آنا جانا ہو، بار بار آنا جانا ہو، اس طریقہ کار کے مطابق کیا گیا، اور آخر میں کیا فرمایا گیا؟ ٹھیک ہے 5 نمازیں پڑھ لیں، 5 نمازیں پڑھ لیں، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھ لے، ثواب ہم کیا دیں گے؟ 50 نمازوں کا دیں گے۔ ما یبدل القول لدی، کہ اللہ رب العالمین کا جو قول ہے، کلام ہے، وہ تبدیل نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب حضرت جبرائیل تشریف لائے تھے نا، وہ تو اوپر سے آئے تھے، لیکن جب سرکار کو باہر لے کر گئے تھے تو دروازے سے گئے تھے نا، تو دروازے کی جو کنڈی اس زمانے میں چین مین ہوتی تھی نا، تو وہ چین ہل رہی تھی، وہ چین ہل رہی تھی۔ جب سرکار واپس آئے تب بھی وہ چین ابھی تک ہل رہی تھی۔ اتنا لمبا سفر، اتنی لمبی دنیا، چونکہ وقت اللہ کی قبضہ قدرت میں، اللہ نے روک دی، 1 سیکنڈ آگے بھی نہیں بڑھ سکتا، صبح ہونے کی دیر تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا تو کوہرام بچ گیا، کافروں کو ایک اور مذاق، ایک اور ٹوٹکا ہاتھ لگ گیا، چٹکلا ہاتھ لگ گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے جی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر نہیں تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ سرکار سے پوچھا، سرکار کوئی سخت تکلیف والا دن، آپ جو بات تکلیف والی ہو؟ کہا کہ وہ دن جب میں سفر کر کے واپس آیا، سارے لوگوں نے مجھے گھیر لیا اور سب نے مجھے کہا کہ اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ بیت المقدس آپ گئے تھے، مسجد اقصی آپ گئے تھے، ہمیں بتائیں وہاں کھڑکیاں کتنی تھیں، وہاں دروازے کتنے تھے، وہاں وہ اپنا وہ جو کیا بولتے ہیں روشن دان کتنے تھے، اور وہ لائٹیں وغیرہ کتنی تھی، آپ ہمیں بتائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت میں اتنا پریشان ہوا، اگر میں جواب نہ دیتا تو یہ مجھے جھوٹا سمجھ لیتے، حالانکہ اللہ گواہ میں جھوٹا نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ یکدم اللہ نے مدد کی، اللہ نے میرے اور بیت المقدس کے درمیان کے تمام پردوں کو ہٹا دیا، میں مسجد اقصی کو دیکھ دیکھ کر کھڑکیاں بھی بتاتا رہا، ساری باتیں بتاتا رہا۔ کافروں نے مذاق اڑایا، رچ کیا اللہ کے نبی کا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ چونکہ مکہ مکرمہ سے شام کا سفر 1 مہینہ لگتا تھا، پھر وہاں سے 7واں آسمان، وہ لمبی بات ہے۔ چنانچہ انہوں نے نہیں مانا، بات پہنچتے پہنچتے ابوبکر صدیق سے چلی گئی، اور وہاں پر بھی جا کر استہزائیہ انداز میں حضرت سے کہا اب تو بس کرو، جس پر تم ایمان لاتے ہو وہ تو عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، ایک رات میں یوں 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 یوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بھیا خدا کو مانو، ہم تو اس سے بھی بڑی بڑی ان کی باتیں مان چکے ہیں، جنت کو مان لیا، جہنم کو مان لیا، خدا کو مان لیا، یہ کون سی بڑی بات ہے کہ ایک رات میں گئے اور آگے؟ اگر وہ کہتے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ وہ سچ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ابو بکر کو حضرت ابو بکر کہتے تھے، اس کے بعد ابو بکر کو ابو بکر صدیق کہا جانے لگا۔ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان ظالموں کو ساری خبریں دی نا، فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں، تمہارا قافلہ ہے واپس آ رہا تھا، راستے میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے فلاں جگہ پر ہے، اور وہ فلاں دن مکہ مکرمہ پہنچے گا، اس کے اندر جو سب سے آگے والا اونٹ ہوگا اس کا رنگ بھی ایسا ہوگا، یہ بھی سرکار نے بتایا۔ انہوں نے نظریں لگا لی، بے آئی نہیں، اسی دن قافلہ پہنچا، اسی وقت پہنچا، اور وہی اونٹ آگے تھا، لیکن پھر بھی بدبخت ایمان نہیں لائے۔ ابو سفیان فرماتے ہیں ایک پہلا موقع تھا کہ پیغمبر کے خلاف کوئی بات کرنے کا، جب اپنا قیصر کے دربار کے اندر جب بات ہوئی نا، تو میں نے کہا کہ آج کا ایک عجیب معاملہ ہو گیا۔ کیا معاملہ ہو گیا جی؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات کے اندر نجاشی کے دربار میں، ایک رات کے اندر وہ یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، اور وہاں سے ہو کے آگے، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ظاہر سی بات ہے دربار والوں کو بھی نہیں آئی۔ اتنے میں بادشاہ کے دربار کے اندر بندہ کھڑا، اس نے کہا کون سی رات کی بات ہے؟ کہ فلاں رات کا، میں گواہ ہوں کہ واقعہ سچا ہے۔ وہ کیسے؟ کہا کہ میں اس مسجد کا دربان ہوں، مسجد حرام کا میں دربان ہوں، جس مسجد اقصی کا، جس مسجد کا یہ بتلا رہے ہیں، جس وقت کا، اس رات عشاء کے بعد میں نے دروازہ بند کرنا چاہا، دروازہ بند نہیں ہوا، ہر ممکنہ میں نے کوشش کی،
پلمبر کو بلایا، یہ وہ. انہوں نے آ کر دیکھا، انہیں بھی سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کہا رات کا اندھیرا ہے، صبح روشنی میں آ کر دیکھ لیں گے. ہم رات دروازہ کھلا چھوڑا رہ گئے، صبح جب آئے تو دیکھا تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا. لگتا ہے یہی ہے حضرات انبیاء کرام آئے تھے. اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر علیہ السلام کو وہ لمبا سفر کروا کر ان کو دکھا بھی دیا، لیکن جو اصلی بدبخت تھے وہ نہ مانے، اس بنیاد پر وہ ناکام ہوئے. اب جب سرکار معراج سے واپس آ گئے، نمازیں بھی لے کر آ گئے، اب سرکار کے چند دن ہیں مکہ مکرمہ میں، اس کے بعد سرکار نے مدینہ منورہ چلے جانا ہے. تو مدینہ منورہ کے اور پھر یہاں سے جو آگے کے حالات انشاءاللہ ان کو کل بیان کیا جائے گا. اللہ پاک آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.